آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. عبد الرحمٰن عرض کر رہا ہوں ابوظہبی سے. سر، چیف آف آرمی اسٹاف کی تمام صحافیوں سے میٹنگ کے بعد جو تاثر ملا وہ کچھ ایسے تھا کہ یہ ایک فیئر ویل میٹنگ تو نہیں تھی، لیکن فیئر ویل میٹنگ کی پلاننگ کے لیے میٹنگ تھی، اور محسوس ایسے ہوا کہ وہ اپنی لیگسی کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے اوپینین میکرز کو بلایا ہے تاکہ ان کی لیگسی محفوظ رہے، اسپیشلی کیونکہ اب تو ریٹائرمنٹ کا سال آنے والا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے کمال یہ ہے، مطلب اس میٹنگ کے اوپر اتنے سوال آتے ہیں. عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہو گیا تو 48 گھنٹے، اس سے زیادہ جو ویور کا انٹرسٹ ہے نا وہ کسی موضوع کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہفتوں چلانے والا ہے نا، یہ ٹرولی ریمارکیبل ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ لوگ ایسے معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ان کے ذہن سے ایسے اذہان جن میں سے خبر 48 گھنٹے، بہت اہم خبر بھی 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکتی، ان اذہان کے اندر یہ باتیں، یہ واقعات جو ہیں بسیرا کر لیتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں وہاں سے. تو ایک تو یہ کافی پروفیشنلی میں اس کو فیسینیٹنگ سمجھتا ہوں کہ کس طرح یہ جو میٹنگ ہے یہ مسلسل سوالوں کا موضوع بنی ہے، بحث کا موضوع بنی ہے. لیگسی نہیں بن سکتی جی، لیگسی نہیں بن سکتی. اور بار بار یہ جملہ سن کے ہوتا آپ کے بھی کان پک گئے ہوں، لیکن بعض جملے میں جان بوجھ کے دہراتا ہوں تاکہ آپ کبھی بھی ان کو نہ بھول پائیں. تاریخ سے بڑا کوئی نہیں اور تاریخ سے بڑا جج بھی کوئی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تاریخ سے زیادہ بڑا مورخ بھی کوئی نہیں. وہ تاریخ خود جس طریقے سے اپنے آپ کو رقم کرتی ہے وہ ایک اور ہی لیول ہے ڈاکومنٹیشن کا. ہم جو مرضی لکھتے رہیں، لیکن تاریخ جو واقعات جس طریقے سے بناتی ہے. ایوب خان کو بہت خیال تھا کہ ان کی لیگیسی بنے گی، تو جو لیگیسی بنی وہ بھی آپ کے سامنے. ضیاء الحق کو بہت خیال تھا کہ ان کی لیگیسی بنے گی، وہ بھی آپ کے سامنے. جنرل پرویز مشرف کو خیال تھا لیگیسی بنے گی، وہ بھی آپ کے سامنے. جنرل حمید گل مرحوم، ان کو خیال تھا کہ ان کی لیگیسی بنے گی، وہ بھی آپ کے سامنے. راحیل شریف نہ جاؤ، تم جاؤ گے تو پاکستان کا کیا بنے گا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کیا لیگیسی بنی. کوئی نام نہیں لیتا، وہ تو سعودی عرب میں نوکری مل گئی، جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ زیر بحث آئیں گے. جنرل کیانی کی لیگیسی جو بنی بدقسمتی سے راحیل شریف کے دور کے اندر دوسرے معاملات نے اس کو مکمل طور پر ڈائلوٹ کر دیا. لیکن میرے خیال میں جنرل کیانی وہ واحد آپ کو بڑے جاندار کمانڈر نظر آتے ہیں جنہوں نے اور کچھ نہیں تو اپنے ادارے کے لیے بہت بڑی لیگیسی چھوڑی. باقی معاملات آپ ایک طرف رکھ دیں تو ادارے کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے، ادارے کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ بھی اپنی لیگیسی نہیں بنواتے. تو لیگیسی اس طرح نہیں بنتی جی. اور جو کیا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو پھر سامنے آ جاتا ہے. تو اگر مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کیا اس کے پیچھے یہ محرکات تھے، اس وجہ سے میٹنگ کی یا نہیں کی، لیکن اگر یہ خیال ہے، اور میں عمومی بات کر رہا ہوں، ان سے متعلق نہیں بات کر رہا، تو تاریخ تو اس کے بالکل اگینسٹ جاتی ہے جی. طلعت حسین صاحب، ناصر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میں نے آپ کا جو پروگرام ہوا ہے ابھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، وہ میں نے بھی دیکھا ہے. دیکھیں اس میں وہ بتا رہے تھے اینڈ میں جا کے جی کہ ابھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ جو نون لیگ والے ہیں. بھائی آپ لوگ اتنا کچھ بھگت چکے ہیں، ٹھیک ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تو ابھی بھی وقت نہیں آیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو عمران کی صورت میں جو مصیبت اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اس میں اس مصیبت کو مسلط کروانے میں یہ جو نون لیگ والوں کی بزدلی ہے نا، اس کا بڑا کردار ہے. انہوں نے وقت کے اوپر صحیح فیصلے نہیں کیے، جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ سب کچھ جو ہے وہ ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو انہیں یہ بات کھل کے کرنی چاہیے بھائی، مگرنہ تو یہ جو ہے نا اس دلدل میں سے ہم کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. ابھی وقت نہیں آیا، بھائی ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور کل ایک نشست میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر جس وقت قانون کی وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی نظر میں، اگر آپ اس وقت ان کو ڈاکومنٹ نہیں کرتے ہیں تو بعد میں مجبوری کے تحت یا جب آپ پر بہت ہی زور پڑتا ہے تو پھر آپ یہ باتیں شروع کر دیں تو پھر اس کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے. تو مجھے بالکل حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر آپ
ان زیادتیوں کو بھی آپ کے اپنے بیان کے مطابق جو پرائیویٹلی آپ بتاتے ہیں سب کو اور ایڈمٹ کرتے ہیں, آفیشیل ڈاکومنٹ اگر آپ نہیں کر سکتے یا کرنا چاہتے ابھی بھی, تو پھر آپ کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی ہے. تو اس میں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ لمبی لمبی آپ کو پھر وضاحتیں دیتے ہیں, لیکن بنیادی ایشو یہی ہے کہ جب جو ہو رہا ہوتا ہے تب آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے, تب آپ نے کمپرومائزز نہیں کرنے. اور پھر ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اندر جو نون لیگ کی قیادت نے, نواز شریف صاحب کے فیصلوں نے جو حصہ ڈالا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, تو بھولنے والی بات نہیں ہے. آج کل ان پر توجہ نہیں ہوتی کیونکہ حکومت جو ہے وہ ایشوز کو ڈومینیٹ کرتی ہے, تو اس وجہ سے ذرا سائڈ لائن پہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے جو کیا پاکستان کے اندر اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی, تو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم. یہ فردوس عاشق افغان نے جو خاتون اے سی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے انتہائی قابل افسوس ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ اس کا ایک اثر نظر آتا ہے. جو خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ میں ان کو پکڑ کے گھسیٹوں گا, ان کو جیلوں میں ڈالوں گا, ان کو پھینٹا لگائیں گے, تو یہ جو وہ اثر ہے جو پارٹی قیادت کا جو ان کی پارٹی لیڈران میں اور ان کے کارکنوں میں جو ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ جو, اور وہ سوشل میڈیا پر بھی ہم کو نظر آتا ہے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابھی میں نے وہ عاشق اوان ورسز اے سی سیالکوٹ دیکھا. بات اس کی نہیں ہے عاشق اوان کی. آئی وانٹڈ ٹو مینشن ان مائی کوشچن. ابھی 1-2 دن پہلے زرتاز گل کو دیکھا, اس سے 3-4 دن پہلے وہ مسٹر نواز ہیں کامران شاہد کے شو میں آئے ہوئے تھے, اور وہ جو ایکس ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کے اگینسٹ لینگویج یوز کرتے تو تڑاک یہ سب وہ سب. زرتاج گل یوز کرتی ہیں مریم اور نواز کے لیے باپ بیٹی نانی, مطلب تو تڑاک گندی لینگویج. جو کامران شاہد کے شو میں آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, علی نواز سم تھنگ ہز نیم از رائٹ, وہ ایسے بات کر رہے تھے سو کالڈ یا 22nd گریڈ آفیسر کے بارے میں, جو کہ آئی تھنک آپ کے یہاں پہ آئی ڈونٹ وانٹ نیم بہت سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کوئی بیسک ڈگنیٹی نہیں رہ گئی ہے, ڈگنیٹی آف لیبر, ڈگنیٹی آف اے پرسن, مطلب بات کرنے کا تمیز ہی نہیں ہے. میرا کوشچن یہ ہے, 4-5 سال پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو پھر بھی لوگ ڈھنگ سے بات کرتے تھے. یہ بات اسپیشلی ٹی وی پہ, یہ بات یہاں تک کیسے آ گئی؟ آج کی ڈیٹ میں ٹی وی کھولو, کچھ آپ مطلب پاکستانی ٹیلی ویژن کھولو, کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ سیکھنے کو مل جائے. ایوری تھنگ از ٹیکٹیکل ان نیچر, گندا بولتے رہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو بری زبان ہے اس کے اوپر ہم کتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ زبان کو گرانا بہت آسان ہے, لہجے کو تلخ کرنا بہت آسان ہے, زہر پھیلانا بہت آسان ہے, توڑ پھوڑ کرنا, بدتمیزی کرنا بہت آسان ہے, لیکن پھر یہ گھوم کر آپ کی طرف آتی. پچھلے چند سالوں میں یہ ایک معیار بن گیا ہے, یہ خیال بن گیا ہے کہ لان تان جو ہے وہ ون وے اسٹریٹ ہے, یعنی میں کہوں تو وہ ٹھیک ہے لیکن گھوم کے بعد میری طرف واپس نہ ہے. اور یہ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے. میں کہہ دوں وہ چور ہے, میں کہہ دوں وہ ڈکیت ہے, میں کہہ دوں کہ وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے, میں کہہ دوں کہ جی وہ تو 2 نمبری کرتا ہے, وہ پیسے لیتا ہے وہ, اور اس کا جواب نہ آیا. بل تو پھر آپ کو کہنا نہیں چاہیے نا, پھر اس کا جواب بھی آئے گا, کیونکہ اور جواب پھر آئے گا اور آپ کے جو حقیقت ہے آپ کے گرد گھومتی وہ بھی پھر آشکارا ہوگی. تو ایک یہ تصور کہ جی ہمیں کوئی خاص حق حاصل ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا, پگڑیاں اچھالنے کا, دوسرے جواب نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کہ ہم جتنا مرضی گر جائیں ہمیں کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. تو یہ دونوں تصور جو ہیں یہ خاص قسم کے احساس تحفظ کے بغیر نہیں آتے. جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی انتخابات میں لوگوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ جی آپ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, تو پھر ان کو خیال ہوتا ہے. لیکن اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ منتخب نہ بھی ہوں تو آرام سے آپ مین اسٹریم میڈیا کو ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, آپ فیصل وابڈا ہوں یا فردوس عاشق افغان ہوں. دوسری بات یہ کہ جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے بھی اس کو الاؤ کیا ہے, نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. جاوید لطیف صاحب جن کے ساتھ آج کل میرے خیال میں قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی جواز نہیں بنتا جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اگرچہ قانونی آرگومنٹس میں نے سنے ہیں. جب انہوں نے ایک مرتبہ ایک ایسے واقعے کا وہ حصہ بنے جس کے اندر انہوں نے بدتمیزی کی, تو ہماری ایڈیٹورل ٹیم نے اس وقت ٹی وی چینل پہ ہم پروگرام کرتے تھے, یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو پروگرام پہ نہیں بلانا. کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا, کسی نے نہیں کہا تھا.
اور 4-5 ایسے لوگ ہیں جن کو ہم پروگرام پر بلاتے نہیں تھے کیونکہ وہ بدتمیزی بہت کرتے تھے, تو ہم اپنے پروگرام کا معیار نہیں گرانا چاہتے تھے. آج کل میرے خیال میں پلیٹ فارمز جو ہیں انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. طلعت صاحب, ریحان بات کر رہا ہوں. گزشتہ دنوں ڈان میں ایک رپورٹ کے مطابق جو پاکستان اور انڈیا کے مابین بیک چینل میں ڈسکشنز ہو رہی ہے, اس کے اوپر ایکسپرٹس نے اپنی گریو کنسرنز کا اظہار کیا ہے اس میں, اور یہ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ہماری اس مذاکرات میں کوئی اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں الٹیمیٹلی حاصل کیا ہوگا اس ڈسکشنز کے نتیجے میں؟ پلیز سب فرمائیے. جی, ایکسپرٹس نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ حالات موافق نہیں ہیں اور یہ اسٹریٹجی میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر تو آپ کو پتہ ہے کشمیر پالیسی کہاں پہ بن رہی ہے, تو اگر ایکسپرٹس سے کہہ رہے ہیں تو ایکسپرٹس کی بات پر کان دھرنا ہوگا. یہ جو ہمارا خیال ہے نا جی کہ ہم بیٹھ کر ادھر کا ڈبہ اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر کا ڈبہ اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا, یہ آج کل نہیں چلتا. اور بالخصوص اگر ڈبوں کو تبدیل کرنے میں کوئی بہت بڑی عقل مندی بھی کار فرما نہ ہو تو پھر تو وہ حماقتیں جو پکڑی جاتی ہیں. تو ایکسپرٹس بالکل کہہ رہے ہیں, اور ایکسپرٹس کے علاوہ جو لوگ اس وقت طاقت میں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو ایکسپرٹس کی بات سننی چاہیے. اس زوم میں سے نکل آنا چاہیے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا معاملہ طے کرنے والا ہے. اگست 2019 کے بعد کا کشمیر, اگست 2019 کے کشمیر 19 کے 31 اگست 2019 کا کشمیر, مقبوضہ کشمیر اگست 2019 کے مقبوضہ سے پہلے کے مقبوضہ کشمیر سے بالکل مختلف ہے. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ مشرف والا معاملہ ہم آگے لے کے چلیں گے تو وائبل نہیں ہے. ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہم تو مسلسل یہ پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو السلام علیکم طلعت صاحب, میں یاور آغا سکھر سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. آپ خاصے مشہور صحافی ہیں اور آپ نے خاصا کام کیا ہے, اس پر دو رائے نہیں ہے, لیکن ایک اور رائے جو عوام میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تمام پروگرام اور آپ کے سارے تجزیے وہ اینٹی گورنمنٹ ہی کیوں ہوتے ہیں. میں پی ٹی آئی کا کوئی ہمدرد نہیں ہوں, کوئی ان کا ورکر نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں, میں خود ایک جرنلسٹ ہوں, لیکن عوامی تشویش کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ تمام تر تجزیے, تمام تر ایس ٹی ایچ کے پروگرام وہ سارے اینٹی گورنمنٹ, اینٹی عمران خان, اینٹی تحریک انصاف ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا اپنی رائے دیجیے پلیز. تھینک یو. جی, دیکھیں صحافی کے لیے نا روزانہ اپنا کام نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اکثر اپنے کام کو اس کی مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے اگر فٹ بٹ یا اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں اور آپ نے وہ گھڑی خریدی ہے جس کے ذریعے آپ کی دن بھر کی مشقت جو ہے وہ رات 12 بجے سے پہلے تک جو ہے آپ کی کتنی آپ نے کیلوریز برن کی ہے, کتنی آپ نے کتنے قدم اٹھائے, کتنی آپ نے سخت ایکسرسائز کی, کتنی آپ بستر پر لیٹے رہے, وہ سارا ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. تو 12 بجے جا کے آپ کو ایک قسم کا چارٹ مل جاتا ہے اپنے سامنے. اور لیکن 12 بجتے ہیں نا جب, تو سارا سلیٹ جو ہے وہ صفر اس کے اوپر آنے لگ جاتا ہے. تو آپ کو ایک دم دھچکا لگتا ہے کہ یار دیکھیں ابھی تو میں دیکھ رہا تھا میں نے زبردست کام کیا ہے, ابھی 12 بجے ہیں تو سارا کام ختم ہو گیا. تو صحافی کا کام بالکل ویسا ہی ہے. ہر روز آپ کی سٹوری جو ہے نا آپ کو پرکھنے کا معیار بن جاتی ہے جو آپ کا کام ہے. اب اس طرف آئیے کہ اب کیوں حکومت پر اتنا فوکس ہے, کیونکہ اگر آپ حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو حالات حاضرہ کے اندر جو آپ کو قسم پرسی نظر آتی ہے, حالات حاضرہ کے اندر جو آپ کو خسارہ نظر آتا ہے, حالات حاضرہ کے اندر جو آپ کو کمی نظر آتی ہے امید کی, اس کی اگر آپ جڑیں تلاش کریں یا اس کے محرکات دیکھیں تو وہ جڑیں کس طرف جائیں گی, آئی لیو اٹ ٹو یو. میں اس کے اوپر مزید کومنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو ایک تو یہ کہ حالات حاضرہ ڈیفائن ہی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنا فوکس کرنا پڑتا ہے. نمبر 2, اگر حالات حاضرہ ہیں تو میں حالات ماضی کے اوپر کومنٹ کر کے آپ کو خوش نہیں کروا سکتا. میں آپ کی تسلی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جی بھٹو صاحب نے بھی یہ کیا تھا اور نواز شریف نے بھی یہ کیا تھا اور بینظیر نے بھی یہ کیا تھا. وہ آپ کے مسائل کے جو فوری تجزیہ حالات حاضرہ کا اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. میں ہسٹری سے آشنا ہوں لیکن میں ہسٹورین نہیں ہوں. میں جرنلسٹ ہوں جو ڈیلی رپورٹ کرتا ہے. تو ڈیلی رپورٹنگ کی جو فلو ہے وہ ایک خاص طرف جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ میرے وی لاگس نہیں دیکھتے تو اخبارات اٹھا کے دیکھیں, اخبارات کے اندر کیا بات ہو رہی ہے, ٹی وی چینلز کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے,
آپ کہیں جی اس کے اندر کم از کم دوسرا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، دوسرا پوائنٹ آف ویو آتا ہے فارمیٹ کی وجہ سے. یہ ویلاگ ہے، جب میں انٹرویو نہیں کرتا تو اس میں میرا جو اپنا نیریٹو ہے وہ آپ کو حاوی نظر آتا ہے، لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف جا رہا ہے. تیسری بات جو بڑی اہم ہے، تو آپ کو بین الاقوامی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کے میڈیا کی کوریج اٹھا کے دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو آپ اور امریکہ کا میڈیا جو ہے وہ تمام تر خامیوں کے باوجود آج کل کے دور کے اندر معیار سمجھا جاتا ہے اچھی صحافت کا. برطانیہ کے بھی چند ایک اخبارات ہیں، لیکن امریکہ کا میڈیا جو مین اسٹریم معیار سمجھا جاتا ہے. اور اس میں سے پرسنٹیجز نکال کے دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امریکہ کے مین اسٹریم میڈیا نے کتنا وقت گزارا اور اوباما کے اوپر کتنا وقت گزارا چلیں، اور انہوں نے بل کلنٹن کے اوپر کتنا وقت گزارا. تو آپ کو تقریباً 97 اور 3% کا ریشو ملے گا. 97% کوریج ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقتوں پر مبنی تھی، اس کی پالیسی کی کمیوں کے اوپر مبنی تھی. تو یہ بین الاقوامی معیار ہے. جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر ہم کمنٹ کرتے ہیں. اینٹی عمران، اینٹی تحریک انصاف نہیں ہیں، پرو ریالٹی ہیں. وہ حقائق کے حق میں ہیں، وہ ڈیٹا کے حق میں ہیں، وہ واقعات کے حق میں ہیں. تو اگر حقائق، واقعات اور اعداد و شمار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہیں، تو میں نے تو نہیں بنائے. معیشت کے اعداد و شمار میں نے تو نہیں بنائے. انتخابی نتائج جو ہیں وہ میں تو نہیں نکال رہا نا بیٹھ کے وہاں پہ. خارجہ پالیسی کے چیلنجز میں تو نہیں نکال رہا. حماقتیں جو ہو رہی ہیں وہ میں تو نہیں کر رہا نا. تو یہ جو حالات حاضرہ کے اوپر فوکس ہے، یہ بین الاقوامی طور پر ایک معیار ہے جس کے مطابق کام کر رہے ہیں.